بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ، پھر بچا لیا اللہ نے اس کو سیئاتی، برائیوں سے، ما مکروا، جو انہوں نے مکر کیا، وحاق، اور گھیر لیا، بآل فرعون، آل فرعون کو، سوء العذاب، انتہائی برے عذاب نے۔ احباب گرامی، چونکہ پچھلی آیات میں ہم نے اس بات کو تفصیل سے پڑھا کہ ایک مرد مومن موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ اب اس کی بات کا اختتام ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والا اجر ہے جو اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کیا۔ اس کی بات یہ تھی کہ اے میری قوم، اگر آج غلبہ تمہارے پاس ہے، طاقت ہے، تو وہ وقت یاد کرو کہ اگر اچانک اللہ کا عذاب تم پر آ گرے تو پھر کون ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اے میری قوم، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی شک کیا اور ان کو بھی جھوٹا ہی سمجھا، تو یہ نہ ہو کہ جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا اور اللہ کی آیات میں جھگڑنے والا شخص ہے، کہیں وہ اللہ تعالی کے عذاب کا موجب نہ بن جائے۔ بہرحال وہ اپنی قوم کو سمجھاتا رہا، اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ ان قریب تم وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اسے بچا لیا ان چالوں سے، ان برائیوں سے جو فرعون اور فرعون کے درباری کرنا چاہ رہے تھے۔ جو مکر آل فرعون نے کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ یہاں پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ اللہ نے کسے بچایا۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر یہی آدمی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرعون اور فرعون کی چالوں سے، فرعون کے درباریوں کی چالوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ بات شروع اسی بات سے ہوئی تھی کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ رہا اس بندے کا معاملہ، تو اس کے بارے میں ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر موجود نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے میں اس لیے رکھنے والا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں احتیاط سے کام لیں، آپ کو علم رہے کہ ایسی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، یا اس کے علاوہ بخاری مسلم کے علاوہ جو کتابیں ہیں، ان میں کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں ضعیف روایات بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اہل علم نے بھی ضعیف روایتیں بھی بیان کر دیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ
علم والا بندہ سمجھ لے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت صحیح ہے. انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے، اہل علم نے نشاندہی بھی کر دی کہ یہ والی روایات ضعیف ہیں. دیکھیے جب کسی کو ہم نے غلطی بتلانی ہو تو ہم اس کو پوری بات بتاتے ہیں کہ یہ کام یوں کر کے کرو گے تو غلط ہوگا. تو یہاں پر اس چیز کو بندے کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب لوگ روایت بیان کرتے ہیں، کئی تفاسیر میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ فرعون نے چاہا کہ وہ اس بندے کو قتل کر دے، کیونکہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام والی باتیں اس کے بھرے دربار میں کہہ ڈالی تھی. اب یہ بندہ یہاں سے بھاگا اور ایک پہاڑ پر اس نے پناہ لے لی. یہ وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا. فرعون کے درباری اس کی فوج اس کے پیچھے آئے کہ اس کو گرفتار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کی ڈیوٹی لگا دی جنہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ روح البیان بڑی مشہور تفسیر ہے، اور اسی طرح سے دیگر اسی طرح کی جامع البیان، اس طرح کی جو تفاسیر ہیں ان میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا. اور اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بچایا وہ اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا. اللہ نے اسے کیسے بچایا اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا. اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ ذکر کرنے پر قادر تو تھا کہ اللہ نے کس طرح سے بچایا، لیکن اللہ نے ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد جب اپنے معاملات کو آپ کر دیں پھر بے فکر ہو جائیں اور بھول جائیں کہ وہ آپ کو کیسے بچائے گا. بچانا پھر اس کا کام ہے. بات کی سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ اللہ نے اسے کیسے بچایا. جب اس نے یہ کہا کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو اللہ نے اسے بچا لیا. اب یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ کس طرح سے کسے بچاتا ہے. پھر فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کو بدترین عذاب نے آ کر گھیر لیا. اور یہاں آل کا لفظ بھی ہے. آل کسے کہا جاتا ہے؟ آل عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے خاندان کو. جیسے ہم بھی شادی کا کارڈ لکھتے ہیں ساتھ میں لکھ دیتے ہیں اہل و عیال. یہ اہل کا جو لفظ ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا تو یہ اہل کی بجائے آل بن گیا. ہاں اس میں سے ختم کر دیا گیا تو اس کو آل کہا جاتا ہے. اب عربی میں اہل بھی استعمال ہوتا ہے، آل بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں دونوں لفظ آپ کو ملیں گے اور دونوں جو ہیں وہ گروہ کے لیے، جماعت کے لیے اور کسی خاندان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے کئی ایک معنی ہیں، آل کے کئی ایک معنی ہیں. مثلا اب آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی بندہ آئے اور آپ کو دیکھے تو وہ آپ کو کہے گا اہل مسجد بیٹھے ہیں. کیا کہے گا؟ اہل مسجد بیٹھے ہیں، مسجد والے بیٹھے ہیں. کہ مسجد کی یہ آپ کسی کی پیروی کرتے ہیں، آپ کسی کی بات کرتے ہیں، کسی کے پیچھے لگتے ہیں. تو مثلا ایک جماعت ہے پاکستان میں نون لیگ، وہ سارے ہم ان کو کہیں گے یہ آل پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کس طرح سے کہ پورے پاکستان میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس بندے کے پیچھے ہیں. کچھ پی ٹی آئی والے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی والے ہیں. تو یہ آل ہوتا ہے، جماعت کو بھی اور گروہ کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا اہل قریش نے ایسا کیا، یعنی قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے ایسا کیا. یا مکہ کے لوگ کچھ کرتے تھے تو اہل مکہ نے ایسے کیا، اہل مدینہ نے ایسے کیا. اور آل کا لفظ بھی ہے. آل کا لفظ بھی میرا بھائی خاندان کے لیے آتا ہے. تو ہم درود میں کہتے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد کے اوپر. آل محمد کون ہے؟ اس میں بہت ساری تفصیل ہے. اس میں نبی علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی اولاد سب سے پہلے شامل ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو درود سکھایا. اس نے کہا مجھے درود سکھا دیں، تو آپ نے اسے درود سکھایا اور آپ نے اسے کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی
اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، یعنی الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، تو وہ الفاظ اس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں یہ روایت جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری کے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح روایت ہی ہے۔ تو آل میں سب سے پہلے بیوی اور اولاد آتی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ عیال، ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عیال، عیال کہتے ہیں بچوں کو، اولاد کو، خاندان کو، اور اہل جو ہے وہ اس میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے اور اولاد بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آل کا جو لفظ ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اتباع کر رہے ہیں۔ مثلا ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں تو ہم آل محمد ہیں۔ بعض نے آل محمد سے مراد جو ہے وہ یہ بھی لیا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بنو ہاشم ہیں اور بنو عقیل ہیں، اور جن لوگوں کو صدقہ نہیں لگتا، سادے لفظوں میں جن لوگوں کو صدقہ نہیں لگتا وہ بھی آل کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال آل کا لفظ بڑی وسعت والا ہے۔ یہاں اللہ نے آل فرعون ذکر کیا تو اس سے مراد صرف فرعون اور جو ہے وہ اس کے گھر والے نہیں، بلکہ جو کوئی فرعون کے ساتھ تھا اللہ نے اسے آل فرعون میں شمار کیا، اور پھر فرمایا کہ ان کو اللہ نے بدترین عذاب کے اندر گھیر لیا۔ اب یہ بدترین عذاب کیا تھا؟ آگے آپ لفظ دیکھ رہے ہیں النار، وہ جہنم تھی، لیکن وہ کس طرح کی تھی اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور یہ جو آگے آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ بہت بڑی دلیل ہے عذاب قبر کی، کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے قرآن کے اندر 7 آیات ایسی ہیں جن سے یہ دلیل ملتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔